نساء کی آیت نمبر 130 یہ بھی ایک کرٹیکل آیت ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے جہاں پر میاں بیوی کے بانڈ کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آخری درجے تک اوائڈ کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق نہ ہو، لیکن ایک راستہ کھول دیے کہ بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے طلاق والا معاملہ، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں کنسنسس کے ساتھ، وہ یہ طے کر لے کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ وسیع بخشش سے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی کسی معاملے میں الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی راہ نکال دے گا، یعنی اس بیوی کو کوئی نیا اچھا شوہر دے دے گا اور اس شوہر کو کوئی نئی اچھی بیوی مل جائے گی۔ یعنی اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ رشتہ نبھنے والا نہیں ہے تو زبردستی وہ رشتہ آپ نے نبھانا نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اکثر آپ سنتے ہیں جناب 20 سال بعد طلاق ہوگی، 30 سال بعد طلاق ہوگی، کیوں؟ وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے رشتہ چل رہا ہوتا ہے، یا اولاد کی وجہ سے کمپرومائز کرنے کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے، تو شروع ہی میں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات آگے نہیں چل رہے۔ لیکن وہ بات اپنی جگہ موجود ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے حلال اس لیے کہ بعض اوقات واقعی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب کسی کی عورت جو ہے وہ کھلی بے حیائی پہ اتری ہوئی ہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے پھر آخری حل تو یہی ہے نا، یہ نہ ہو کہ وہ اس کی اولاد کو بھی برباد کر دے، تو آخری ڈیسیجن تو ہے۔ لیکن اس میں قرآن میں کہا گیا کہ اگر کوئی عورت بے حیائی پہ اترے، سورۃ النساء میں ہی گزرا ہے، تو سب سے پہلے اسے اپنے بستر سے الگ کرو، پھر بھی نہ وہ مانے پھر اسے مارو، لیکن مارنے میں وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، جیسے ایک بچوں کو تنبیہ کے لیے مارا جاتا ہے، وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا۔ تو آخری درجے تک طلاق کو اوائڈ کیا گیا، لیکن بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے، زبردستی کے رشتے نبھانا یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے، اس لیے اس کو حلال قرار دے دیا گیا۔ اور قرآن کی یہ آیت اس کو سپورٹیو ہے کہ اگر میاں بیوی مرضی سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو علیحدہ ہو سکتے ہیں، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ وہ جو حدیث میں ہے کہ آخری درجے تک اوائڈ کرنا ہے اور حلال چیزوں میں ناپسندیدہ اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ ناحق کر رہے ہیں، اور دوسرا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹے، لیکن اگر خاندانی نظام اس علیحدگی سے بچتا ہو پھر علیحدگی میں عافیت ہے۔ اگر جسم پہ ایسا پھوڑا نکل آئے کہ جو پورے جسم کو تعفن کا شکار کر کے انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ ٹانگ کٹوانی پڑ جائے، تو ٹانگ کٹوانے میں کوئی حرج نہیں، جان تو بچ جائے گی نا، باقی وہ ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے اس کے اکٹھے ہو کر پورے دن کی کارگزاری اسے سناتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں شخص سے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے بدکاری کروائی، تو وہ شیطان امپریس نہیں ہوتا، پھر ایک چیلا آگے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی، تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ باقی سارے گناہوں کی ماں یہ ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹ جائے۔ خاندانی نظام میاں بیوی کے درمیان جو بانڈ ہے وہ اولاد اور سیکس ہے، دونوں میں سے ایک چیز بھی خراب ہو جائے میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل سکتا، اور اولاد کی پرورش تو ہے ہی ماں باپ کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن کے ماں باپ کی طلاق بچپن میں ہو جاتی ہے، ایسے بچوں کے مینٹل ماڈلز بدل جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے، پھر سوتیلی مائیں یا سوتیلے باپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ایسی عورتوں کی اگر بچیاں ہو، کہیں اور شادی ہو، ان کو اپنے نئے خاوند سے اپنے بچیوں کے بارے میں خطرہ لگا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے سوتیلی مائیں بھی بڑا برا سلوک کرتی ہیں، تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے یعنی شیطان کو بھی پتا ہے کہ میں نے خاندانی نظام برباد کیا تو میں دنیا کی ہر برائی اس کے ذریعے انجیکٹ کر سکتا ہوں معاشرے میں، اس لیے پھر
اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لے گی، قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ البتہ وہ طلاق لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے بغیر وجہ کے لیا تو جان بوجھ کے ظاہر ہے کہ اس نے ایک لٹکتا ہوا چھوڑ دیا نا پورا خاندان۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں کافی حد تک کنٹرول ہے، ابھی یہ کچھ میڈیا کی وجہ سے طلاقیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں، ادروائز سب کانٹیننٹ کا معاشرہ اللہ کے فضل سے یعنی عورتیں آخری درجے تک کمپرومائز کر کے خامدوں کے ساتھ چلتی ہیں، آخری درجے تک اخلاص کے ساتھ۔ یہ جو آپ کو کوئی 2-4 واقعات وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ، 22 کروڑ کی آبادی میں اگر 2-4 واقعات رپورٹ ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جی معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا، چند ایک واقعات ہوتے ہیں، اوورآل معاملات درست ہوتے ہیں۔ بس اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ اگر کسی مرد نے بھی کسی عورت کو ناحق طلاق دی تو اس کے اوپر بھی یہ وعید فٹ ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسندیدہ ہیں تو اس کی کچھ عادتیں اچھی بھی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر عورت میں جو بیوی ہے ایک عادت ایسی ہے جو مردوں میں بڑی کم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کا غصہ بڑی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سیفٹی والو ہے اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس ٹائم تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کو طلاق کا اختیار ہو تو مجھے آج ہی فارغ کر دے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی نیچر ہے، یہ اتنی بڑی خوبی ہے جو مرد کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے۔ مرد اپنے صبر کی وجہ سے معاملات کو لے کے چلتا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ اتنی جذباتی نیچر کی ہے کہ وہ تو اس وقت فوراً کر گزرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، ادروائز تو روزانہ طلاق ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں مرد اپنے دل کے اندر پرانی باتیں بھی غصہ رکھتا ہے، لیکن عورت وہ چیزوں کو وقت کے ساتھ بھلا دیتی۔ اب کوئی پھپے گھٹنی عورت ہے نا، اس کا تو علاج نہیں ہے۔ آپ کہنا جی فلانی جڑی ہے وہ تو توبہ توبہ، وہ تو واقعی وہ تو پھر 1000 مرد پہ بھی بھاری ہوتی ہیں ایسی عورتیں، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں اور کمپرومائز کرتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی عورتوں کے ساتھ بغض رکھنے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر آتے کچھ ہوں گی ان کی بری تو اچھی بھی ہوں گی، ان کو یاد کر لو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ خیر و بھلائی سے پیش آتے رہو۔ تو جی کیٹاگوریکل حکم ہے، اور اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ اس سے نفع حاصل کرو اور ہمیشہ خیر و بھلائی سے پیش آتے رہو، پازیٹیو اینڈ پہ کھڑے رہو۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اپنے خامندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ یہاں تک ناشکری کرتی ہیں کہ اگر ان کا خامند پوری زندگی ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا رہے اور کبھی کوئی ناگوار چیز خامند سے انہیں پہنچے تو یہ کہتی ہیں کہ جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے خیر کا ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں۔ تو سر یہ حدیث اگر آپ کو پتا ہو نا تو آپ کو بیویوں کی حرکتوں کے اوپر غصہ نہیں آئے گا، ہنسی آئے گی کہ بالکل حضور نے بھی یہی کہا تھا۔ ہوتا ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دفعہ اس تجربے سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب لوگ گزرتے ہیں۔ تو پھر جب کوئی اس طرح بیوی کسی کے ساتھ کر رہی ہو نا تو اس کو چاہیے وہ کہ صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور نے کہیں ترغیب یہ نہیں دلائی ہے کہ ایسی عورت کو چھوڑ دو، فرمایا یہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے سے گزارا کرو۔ اور عورتوں کو کہا کہ تمہیں میں نے جہنم میں کثرت میں دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں الفاظ ہیں کہ تم اپنی زبان سے اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہو، اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو، میں نے کثرت کے ساتھ تمہیں جہنم میں دیکھا ہے اپنے خامدوں کے ساتھ ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو عورتوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے
ان کو دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب خاوند جو ہے وہ زبردستی اس کے ساتھ کرنا شروع کرے گا, اس پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا, نہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنے دنیا میں لوگ با اخلاق ہیں نا, مشہور ہیں کہ جی کیا اخلاق ہے, گھر میں اتنے بڑے وہ کتا نیچر کے لوگ بنے ہوتے ہیں, یعنی کتے سے بھی زیادہ ان کی زبان سخت ہوتی ہے. میرے لیے باہر جتنی سن کے آتے ہیں نا, وہاں لوگوں کے سامنے رکھ رکھا انہوں نے رکھا ہوتا ہے, لوگ ہماری تعریف کرتے رہے, اور سارا باہر والوں کا غصہ آ کے بیوی بچوں پہ نکالتے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے ٹالرنس شو کریں. یہ مشکل کام, اور انسان اپنے گھر میں ہی پتہ چلتا ہے جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے, تو اس کا کریکٹر وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا خوش اخلاق ہے, کتنا دین پہ چلنے والا ہے. باہر تو سارا بناوٹی ہوتا ہے نا, لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو آپ جو مرضی کروا لیں. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, پریکٹیکل. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی کے اندر حبشی جو ہیں وہ نیزوں کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے, کھیل رہے تھے مسجد کے اندر. تو میں نے حضور سے خواہش کا اظہار کیا, یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے. تو حضور علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہوئے, تو میں ان کے پیچھے پردے میں کھڑی ہو گئی, یعنی حضور کو اوٹ بناتے ہوئے, اور میں حبشیوں کے اس کھیل کو دیکھنا شروع ہو گئی. اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک کم عمر کی لڑکی کتنی دیر تک شوق سے وہ کھیل دیکھ رہی ہوگی, اور میں جتنی دیر کھڑی رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے, یہاں تک کہ میں خود تھک گئی. تو پھر آپ علیہ السلام الگ ہوئے, ورنہ آپ علیہ السلام یہ ڈیوٹی دیتے رہے. آپ اندازہ کریں ایک بیوی کے ساتھ یہ اس نے سلوک. پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے ایک دفعہ کہا کہ دوڑ لگاتے ہیں, تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی, حضور پیچھے رہ گئے. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کافی عرصے کے بعد حضور نے کہا کہ آج پھر دوڑ نہ لگائیں, اور پھر وہ کہتی ہیں میں اس وقت تھوڑی فربا ہو چکی تھی, بلکی ہو چکی تھی, میرا وزن بڑھ چکا تھا, تو حضور مجھ سے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی. تو حضور نے فرمایا یہ اس وقت کا بدلہ اتر گیا. اس وقت بھی حضور کی شفقت ہی تھی, حضور سے آگے کون نکل سکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام یعنی 50-60 سال کی عمر میں بھی کتنے ایکٹیو اور کتنا اپنے وزن کو کنٹرول کیا ہوا تھا. لیکن مولویوں کو آپ دیکھیں ان کی توندیں, ان سے پوچھیں یہ تم لوگوں نے داڑھی میں اور پگڑی میں تو حضور کی سنت پہ عمل کیا ہوا ہے, یہ پیٹ کس کی سنت ہے؟ بنو امیہ کی. بس اتنا ہی میں کہوں گا, باقی ان کو پتہ چل جائے گا کیا کہہ رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر میرے صحابہ کا, پھر ان کا جو ان کو دیکھے, پھر ان کا جو ان کو دیکھے, صحابہ تابعین تبع تابعین. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے, اور موٹاپے کو پسند کریں گے. بیٹھ کے وظیفے لگے ہوں گے, بیٹھ کے کھائیں گے, اور اتنے تو ان کے پیٹ نکلے ہوں گے. موٹاپے کو پسند کریں گے, مراد نہیں ہے کہ ان کو موٹے لوگ اچھے لگیں, مراد یہ کہ وہ خود موٹے ہوں گے. تو خود موٹا تو ہوتا ہے کھانے سے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں اینا جا کھانا پر کیا کرنا, وزن نہیں کٹتا, جھوٹ مار دینے. کھاتے ہیں وہ زیادہ, کھانا چھوڑے تو وزن آپ کا واپس آ جائے گا. تو موٹاپے کو پسند کریں گے. اور یہ آپ علماء دیکھ لیں, ان کا پورا کا پورا دین سفید کپڑوں میں, ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنے میں, پگڑی باندھنے میں, داڑیوں کی لمبائی میں, زلفیں رکھنے میں, تسبیح پکڑنے میں. ان کو کبھی پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں نا سنت کے مطابق گیٹ اپ اڈاپٹ کرنا ہے, تو سنت کے مطابق پیٹ نہیں رکھنا. نبی علیہ السلام کا تو پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا, اور آپ تو اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے. آپ علماء کو دیکھیں, بعض تو ایسے ہیں جو بڑے سائز کے صوفے پہ بڑی مشکل سے پورے آتے ہیں. یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں نا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنا میں بیٹھا ہوں اتنی جگہ دائیں بائیں خالی ہے ملا کے, وہ تو اس کرسی پہ پورے بھی نہیں آ سکتے. تو اندازہ کریں, تو گیٹ اپ میں آپ نے اس چیز کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے. بہرحال میں نے یہ ساری اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ بتا دی ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ورسٹ کیس آئے, وہ تو یہاں تک بھی آیا ہے قرآن حکیم میں کہ ایک حکم جو ہے وہ بیوی کی طرف سے اور ایک حکم خامد کی طرف سے بیٹھے گا, یعنی دونوں طرف سے ایک بڑا بیٹھے اور ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کریں. اسلام آخری درجے تک کہتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن شپ ٹوٹے نہ,
لیکن اگر ٹوٹے گا تو یہ کوئی اتنی بڑی گالی نہیں ہے کہ زندگی کسی کی برباد ہو گئی. اگلے زمانوں میں گالی اس کو مانا بھی نہیں جاتا تھا.